بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 61 بابو سجود تلاوتی سجدہ تلاوت کا بیان پڑھیں گے۔ تو یہ سبق کچھ لمبا ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر بھی ایک ہی سبق کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس باب کے تحت پھر آگے ایک فصل آتی ہے سجدہ شکر کے بارے میں، تو اس کو الگ طور پر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آج کا سبق ہے، نصاب میں بھی شامل ہے، تو اس کے علاوہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ بندے کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، مطلب تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کے اندر یہ مسائل درپیش آتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہماری فیلڈ ہے پڑھنے پڑھانے سے، ٹھیک ہے، دینی ہمارا تعلق دین سے زیادہ، تو اس طرح ہم سے سوال کرنے والے بھی بعض کا سوال کرتے ہیں، اور آگے آئندہ کریں گے بھی، مطلب جب اس طرح کی کسی کو ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہ جو مسائل ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، صرف سبق کی حد تک ہی نہیں، صرف پیپر کی حد تک ہی نہیں، بلکہ اس کو اپنی عام جو ضروریات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، اس کے لیے بھی آپ نے اس کو نظر میں رکھنا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، اس کے ادب و آداب کیا ہے، جو بھی ذہن میں سوالات آئیں گے تو یہ سارے جوابات آگے عبارت کے اندر ہی موجود ہیں، تو ترتیب سے ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ اپنی اپنی جگہ پر آتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال آپ سجدہ تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو بس اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کیوں کرتے ہیں، سبب کیا ہے، تو آخر سبب بھی تو کچھ ہونا چاہیے، تو اس کا جواب پہلے ہمیں دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں سببہ التلاوۃ علی التالی والسامع فی الصحیح وہو واجب علی التراخی ان لم تکن فی الصلاۃ۔ یہاں تک انہوں نے اسی کو بیان کیا ہے کہ سبب ہوز میں لوٹے گی سجدہ تلاوت، یعنی سجدہ تلاوت کا سبب التلاوت، وہ تلاوت ہے، یعنی تلاوت صحیحہ، تلاوت کسی نے کی ہے تو تلاوت میں وہ اگر آیت آئی ہے، جس طرح کہ آگے اس کی بات آ رہی ہے، تو وہ تلاوت کی جو آیت ہے سجدہ تلاوت والی وہ پڑھ لی کسی نے، تو اس کا سبب وہ تلاوت کرنا ہے۔ اب کس پر سجدہ کہتے ہیں، التالی، تالی یہ تلاوت لفظ ہے نا، تلاوت، تو یہ تا لام واو، تلاوت سے آپ اس کا حروف اصلیہ نکال لیں، تلاوت تا لام واو یعنی ناقص واوی، تو اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے تالی، تلاوت کرنے والا۔ تو کہتے ہیں اس کا سبب تلاوت ہے، سجدہ تلاوت کا جو سبب کیا ہے، تلاوت ہے، یعنی تلاوت کرنا ہے۔ کس پر کہتے ہیں، التالی، تالی یعنی تلاوت کرنے والے پر، والسامعی اور سامع پر، یعنی ایک تلاوت کرنے والے نے آیت سجدہ پڑھی، اب اس کے اوپر بھی ہو گیا سجدہ کیونکہ سبب پایا گیا تلاوت کرنا، والسامعی اور سامع پر بھی یہ سجدہ تلاوت ثابت ہو گیا، واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سننے والا خواہ ارادہ کرے سننے کا یا نہ کرے، بس اس کو آواز پہنچ گئی ہے تو اب اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا۔ فی صحیح، صحیح قول کے مطابق، یعنی بہترین تھینٹک قول جو یہی ہے کہ تلاوت کرنے والے اور سننے والے پر یہ سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے جب سبب پایا جائے، یعنی جب تلاوت کی جائے۔ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِي۔ اب پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ تلاوت اگر آپ نے سن لی ہے مثلا آیت سجدہ، تو پھر کب کرے، فوراً سجدے میں گر جائے، کب کرے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِي، اور یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب ہے تراخی کے ساتھ، یعنی تاخیر کی گنجائش کے ساتھ، مطلب آپ تلاوت کر رہے ہیں بیٹھ کر تو آپ فوراً کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک، لیکن تراخی کے ساتھ، یعنی واجب تو آپ کے پاس ہو گیا ہے آپ کے اوپر، لیکن آپ تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ کریں تو بھی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ علی التراخی، تاخیر کی گنجائش کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ یہ واجب ہے، لیکن شرط ایک لگا رہے ہیں، کہتے ہیں ان لم تکن فی الصلاۃ، اگر یہ نماز کے اندر نہ ہو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہا ہے یا زبانی پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں نہیں ہے، تو اب کہتے ہیں نماز میں نہیں ہے تب یہ ہے کہ تاخیر کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اگر نماز میں ہے پھر اس کی بات آگے آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ فوراً کرے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح کے اندر جب نماز بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے امام کے ساتھ، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو مرد حضرات ہیں کہ امام صاحب جب جو قاری صاحب حافظ صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فوراً وہاں سے ہی جا کے سجدہ کرتے ہیں، پھر واپس آ کر اپنی کچھ قرات کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر آگے نماز کو جاری رکھتے ہیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہ نماز سے ہٹ کر انہوں نے یہاں مسئلہ بیان کیا، اور نماز کے اندر کی جو بحث ہے وہ آگے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے۔ اچھا جی، آگے آئیے۔ اب نماز کے اندر اس لیے بھی ایک انہوں نے وجہ حاشیے میں بیان کیا ہے
کہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو گویا کہ یہ نماز کا جز ہی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے نماز کا جز ہے، تو اس لیے نماز کا جز نماز کے اندر اس کو ادا کیا جاتا ہے، بعد میں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کی پھر ایک بحث ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب اگر دوسری آگے آئے گی کوریہ کے تحت، فرماتے ہیں وکوریہ تاخیرہ تنزیہا ویجب علی، اب یہاں سے پیچھے ایک مسئلہ ہو گیا وکوریہ سے، اور کہتے ہیں اس کو تاخیر کرنا مکروہ تنزیہ ہے، وکوریہ تاخیرہ، اور اس کی تاخیر کرنا یعنی سجدہ تلاوت، ایک تو اوپر بیان کر دیا نا کہ تاخیر کے ساتھ واجب ہے، لیکن بلا وجہ، یہاں پر بلا وجہ کی قید آپ نے لگانی ہے ساتھ میں کہ وکوریہ، واو کے بعد ایک یہاں پر آپ حرف نکالیں گے ولیکن، ٹھیک ہے، یعنی یہ اوپر جو مسئلہ آپ نے پڑھ لیا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں اس کو بلا وجہ تاخیر کرنا، اس کو مؤخر کرنا کہ بعد میں تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے نیچے بیان کی ہے کہ بندہ بعض اوقات اس طرح تھوڑا سا وقت جب گزرتا ہے نا، یعنی تھوڑا سا وقت جب لمبا ہو جاتا ہے یعنی سجدہ تلاوت ادا نہ کرنے سے، تو یہ بندہ بعض اوقات بھول جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی آپ کے ساتھ بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ بندہ آیت سجدہ پڑھی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار چلو میں ابھی کر لیتا ہوں، تو اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ فوراً کر لیں، لیکن کیونکہ یہ مکروہ تنزیہ ہے اگر آپ تاخیر کریں گے، لیکن اگر کرتے ہیں اور بعد میں سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں تاخیر کرنے کے باوجود تو بھی ٹھیک ہے، جس طرح کے اوپر آپ نے سماعت کر لیا۔ دوسری وجہ ہے کہ اس کی بھی ہو سکتی ہے کہ سجدہ تلاوت مکروہ تنزیہ کیوں ہے اس کو مطلب ڈیلے کرنا، کہ عبادت ہے، سجدہ کرنا کی عبادت ہے، اور عبادت میں تاخیر یہ مناسب نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے بندہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ شیطان بھلا نہ دے، شیطان نیکی سے محروم نہ کر دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَا آیَةً وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقِرَاءَةُ حَرْفِ السَّجْدَةِ مَعَ كَلِمَةٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ آیَتِهَا كَالْآیَةِ فِي الصَّحِیحِ۔ بہت زبردست مسئلہ کہتے ہیں، اور واجب ہے، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَلَا آیَةً، اور یہ واجب ہے یعنی سجدہ تلاوت واجب ہے اس پر، عَلَى مَنْ، اس شخص پر، من جس نے تلا، ٹھیک ہے، اسی سے ماضی تلا یا تلو تلاوت لفظ میں نے پہلے عرض کیا نا، تو اسی سے ماضی کا صیغہ، جس شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی، آیت سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اس شخص پر، یعنی اس ذات پر جس نے سجدہ تلاوت کیا، یعنی آیت کو تلاوت کیا۔ اب کہتے ہیں کس زبان میں؟ ایک تو عربی ہوتا ہے، جس طرح قرآن پاک ہمارا عربی میں نازل ہوا، تو کیا اسی میں ہے یا اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر ٹرانسلیٹر موجود ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ترجمے وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس کو ادا کرنے سے، اس کو پڑھنے سے بھی ہوگا، سننے سے، ٹھیک ہے، تو اس کی آگے بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں آیت سجدہ تلاوت کی تو اس پر جس نے کی ہے یا سنی ہے اس پر واجب تو ہو گیا۔ اب کہتے ہیں ولو بالفارسیتی، ولو یہاں پر وصلیہ ہے تو یہاں پر ترجمہ کریں گے اگرچہ، یعنی بالفارسیتی، اگرچہ فارسی میں ہو۔ یہاں پر فارسی یہ عربی سے ہٹ کر زبانیں مراد ہیں، یعنی یہاں اس وقت جب ترجمہ ماتن نے صاحب کتاب نے کتاب لکھی تو اس وقت یہ عربی سے ہٹ کر فارسی زیادہ معروف تھی، مشہور تھی، اس لیے انہوں نے اس کا نام ذکر کر دیا، وگرنہ اس کا ترجمہ آپ بہترین یہ کریں گے کہ غیر عربی، ٹھیک ہے، غیر عربی، تاکہ اس میں پھر عربی سے ہٹ کر یعنی ساری زبانیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اگرچہ غیر عربی میں اس نے اس تلاوت کو سنا ہو یا پڑھا ہو، مثلا ترجمہ کیا ہو انگلش میں، اردو میں، فارسی چائنی وغیرہ جو بھی ہے، تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ وقراءۃ حرف سجدتی، اب یہ پچھلی بات تو کلیئر ہوگی کہ عربی میں ہو غیر عربی میں ہو، تلاوت کی کرنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب پھر آگے بات ہوتی ہے کہ بھائی آیت تو کافی لمبی ہوتی ہے، مطلب جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہوگا 14 آیات ہیں، تو آیات کافی اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، کچھ جملے ہوتے ہیں، تو پھر آیت پوری پڑھیں، ایک حرف پڑھیں، کب کیسا پڑھیں، اس کا کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں وقراءۃ حرف السجدۃ مع کلمۃ قبلہ او بعدہ، کہتے ہیں آیت سجدہ واجب ہوتا ہے اس شخص پر جس نے آیت تلاوت کی اگرچہ فارسی میں ہو، اور پڑھنا وقراءۃ حرف السجدۃ، حرف سجدہ پڑھنا۔ اب حرف سجدہ سے حرف سجدہ وہ مراد ہے کہ جو سجدے کی طرف اشارہ کرے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگلے صفحے پر یہ سارے انہوں نے حاشیے میں آیات بھی بیان کی ہیں، تو اس میں سے میں ایک آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں اس پر، یہ جو بھی نا قراءۃ حرف سجدہ تھی، مثال کے طور پر وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پر یسجد جو اشارہ کر رہا ہے سجدے کی طرف، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر آیات کے اندر ہے، تو اسی کی بات ہے کہ حرف سجدہ کی قراءت کرنا، لیکن ساتھ میں قید ہے اس سے شروع والی ایک حرف ملا لیں کلمہ یا اس کے بعد والا ملا لیں۔ کہتے ہیں حرف سجدہ کی قراءت کرنا ما کلمۃ قبلہ،
اس سے ما قبل کلمے سے ملا کر، یعنی حرف سجدہ مثال کے طور پر اگلے صفحے پر ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پر یسجد حرف سجدہ ہو گیا، تو اس سے ما قبل ہے للہ، اب للہ یسجد اگر یہ اس کو ملائیں گے تو یہ سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر شروع والا نہیں ملانا تو یسجد ما فی السماوات والارض، یہ بعد والا ملایا تو اس سے بھی سجدہ لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی مراد ہے کہ ما کلمۃ قبلہ او بعدہ، ٹھیک ہے، من آیاتہا، یعنی اسی آیت سے، یعنی جس آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کا پہلے والا کلمہ ملا لیں یا بعد والا ملا لیں تو اس سے حرف سجدہ یعنی وہ آیت سجدہ آپ پڑھنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا۔ کہتے ہیں اب یہ جو ابھی قید بیان کی نا حرف سجدہ سے شروع والا کلمہ ملا لیں یا بعد والا ملا لیں، تو یہ کس حکم میں کہتے ہیں یہ کرنا، یعنی یہ ملانا جو ہے شروع والا ملا لیں یا بعد والا ملا لیں، تو یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کل آیت فی صحیح، یعنی صحیح قول کے مطابق ایسے ہی ہے جیسے یہ پوری آیت اس نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس طرح آپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہوتا چلے جائے گا، جس طرح بھی میں نے تلاوت کیا تو میرے اوپر سجدہ تلاوت یہ لازم ہو گیا۔ پھر اس کی آگے مسائل قاعدہ دوبارہ آ رہے ہیں آگے جو ہیں آخر میں آئیں گے کہ ایک بندہ ایک جگہ بیٹھا اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے 20 مرتبہ پڑھا ہے تو کتنی مرتبہ اس کے اوپر لازم ہوگا، ٹھیک ہے، یا چل پھر کر کرتا ہے، تو یہ ساری بحث آگے آ رہی ہے۔ اچھا جی، آگے والے صفحے پر آئیے، فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر قرآن پاک کے اندر آیات سجدہ کتنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کی تعداد اور جن جن صورتوں میں ہیں ان کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَآیَاتُهَا 14 آیَةً فِی الْأَعْرَافِ وَفِي الرَّعْدِ وَالنَّحْلِ وَالْإِسْرَاءِ وَمَرْیَمَ وَالْحَجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالسَّجْدَةِ وَالصَّادِ۔ اب آگے بعد میں عرض کرتا ہوں، یہاں سے کہتے ہیں کہ اور آیاتها وآیاتها، اور اس کی آیات حاضمی لوٹے گی، یعنی سجود تلاوت، یعنی آیات جو سجدہ ہیں سجدہ تلاوت کے جو ہیں تو کتنی ہیں، کہتے ہیں اس کی آیات سجدہ تلاوت کی آیات 14 آیتاً، اس کی آیات جو ہیں وہ 14 ہیں۔ اب 11 سے لے کر 19 تک میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اس کی جو اعداد آپ نے اس کا اعراب پڑھا ہے نا وہ یہ مبنی بر فتح آتا ہے، یعنی احد عشرہ، اسی طرح 13 عشرہ، یعنی یہ سارے یہ زبر کے ساتھ آئیں گے، احدہ بھی دونوں یہاں پر فتح ہے اور عشرہ آتا بھی، تو اب یہاں پر پھر اس کی تمیز ہے وہ مفرد آتی ہے، یعنی 11 سے 99 تک جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آیتن، یہ مفرد ہے تو منصوب ہے، تو بہرحال یہ 11 سے لے کر 19 تک یہ جو اعداد ہیں یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ جو 12 لفظ ہوتا ہے نا 12 والا، تو اثنا عشرہ کا جو پہلا جز ہے یعنی اثنا، یہ کبھی اثنا ہوتا ہے کبھی اثنا نہیں ہوتا ہے، یعنی حالت نسبی جری وغیرہ کی جو باتیں اس کی، تو وہ صرف مورب ہوتا ہے، بقیہ سارے 11 سے 19 تک مبنی بر فتح ہوتے ہیں، تو یہاں پر اسی کا استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال آیات سجدہ کہتے ہیں کہ 14 ہیں، ٹھیک ہے، فی الاعراف جو اس میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو 14 ہیں وہ ان میں ہے، یعنی یہ جو آگے ساری صورتیں فی پر عطف کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں نا، فی الاعراف فی الرعد والنحل وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح یعنی ان میں ہے، یا اس طرح ترجمہ کر لیں کہ آیات سجدہ 14 ہیں جو مندرجہ ذیل صورتوں میں ہیں، یعنی پھر آگے بندہ یہ باقاعدہ صورتوں کے نام لے لیتا ہے، تو یعنی دونوں طرح آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب پھر ان کا اس ساری آیات سجدہ بندہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر ان کے الگ سجدہ کرے تو اس کی بھی ایک فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آیات جو سجدہ شکر ہے نا تو اس کے اندر باقاعدہ آگے علامہ نصفی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک فضیلت بیان ہوئی، وہاں پر میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال اب یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلا ہوں حاشیہ طحاوی کے حوالے سے کہ اب یہاں یہ جو متن کے اندر ہے نا 14 آیات سجدہ ہیں، یہ ہیں ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے یہ 14 ہیں، ٹھیک ہے، اور جو امام شافعی علیہ رحمہ ہیں ان کے نزدیک آیات سجدہ جو ہیں یہ 15 ہیں۔ وہ 15 کیوں ہیں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حج والا ذکر ہوا نا سورہ حج کے اندر، یہاں پر 2 سجدے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سجدے ہیں، ان میں سے جو پہلا سجدہ ہے وہ ہے سجدہ تلاوت ہمارے نزدیک، یعنی 2 سجدے ہیں، ایک شروع والا ہے وہ آیت سجدہ ہے اور دوسرا ایک اور جگہ سجدہ ذکر ہوا ہے وہ ہمارے نزدیک نماز کے والے سے ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں ہی تلاوت والے ہیں، لہٰذا وہ دونوں کو بنا دیتے ہیں، ان کے نزدیک 15 ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہاں پر 14 ہیں، کیونکہ ہم آیت سورہ حج کے اندر 2 سجدے جو ہیں ان میں سے پہلا ہم تلاوت والا مراد لیتے ہیں، دوسرا نماز والا مراد لیتے ہیں، تو لہٰذا نماز والا جب مراد لیتے ہیں تو کیونکہ نماز کے لیے جو سجدے یہ تو قرآن پاک میں اور بھی 12 جگہ پر ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو بھی نماز والا مراد لیتے ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک 14 ہوئے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ بقیہ ان کی یہ باقاعدہ نیچے ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، ساری آیات انہوں نے باقاعدہ لکھ کر بیان کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تلاوت کے بارے میں مدنی پھول یا اس طرح کا ایک رسالہ ہے مکتبۃ مدینہ کا،
شیخ طریقت امیر سنت کا غالباً، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو اس کے دیگر جو معاملات ہیں، دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سہل انداز میں۔ تو بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ 14 اس کی آیات ہیں جو کہ درج ذیل آیات میں ہیں، یعنی سورہ اعراف میں، سورہ رعد میں، نحل، اسراء مطلب جو معراج والی یعنی سبحان الذی اسریٰ والی، اسی طرح مریم، حج۔ اب اسی طرح یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو صورتوں کے نام لکھے نا تو ان سے ہٹ کر بھی صورتوں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بعض کا بندہ کسی تفسیر وغیرہ میں پڑھتا ہے تو وہ مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اسراء، تو اس کا اور بھی نام ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ دہر ہے جس کو سورہ انسان بھی غالباً بولتے ہیں۔ اس طرح مختلف نام بھی ہوتے ہیں، تو کبھی اس طرح آپ کو مل جائے تو پھر اس کی تھوڑی سی تفتیش کر لیا کریں کسی تفسیر وغیرہ میں دیکھ کر، تو اس طرح آپ کا جو نالج ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو بعض اوقات ملتی ہیں اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی صورت آ گئی۔ تو بہرحال یہ صورتیں آگے نام ہیں، والفرقان اور سورہ نمل، سورہ سجدہ اور سورہ صاد وحامیم سجدہ، اور اسی طرح سورہ نجم، انشقت اور اقرا، ٹھیک ہے، یہ ساری صورتیں ہو گئیں۔ ویاجب، اب پچھلی ساری صورتوں کے نام آپ نے دیکھ لیے، اب آگے مسئلہ ایک اور بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں ویاجب السجود علی من سمع وان لم یقصد السماع الا الحائض والنفساء۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو سننے سے یا اسی طرح دیگر جو مسائل آ رہے ہیں تو کیا ہے، کہتے ہیں ویاجب السجود علی من سمع، کہتے ہیں یہ مترجم مسئلہ پیچھے بھی ہو گیا نا پہلی سطر کے اندر سبق کے، یہاں سے باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اس شخص پر من سامع، جس نے سنا، یعنی جس نے سن لیا آیت سجدہ اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَقْصُدْ، اگرچہ اس نے سماع یعنی سننے کا قصد نہ کیا ہو، یعنی بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ارادہ نہیں کیا کہ میں یہ آیت سجدہ سنوں، لیکن سن لیا ہے تو اب اس کے اوپر کیا ہو گیا، سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے 4 چیزوں کا استثناء کر رہے ہیں، اللہ سے استثناء کر رہے ہیں کہ 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے یہ سن لیا تو ان پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، یعنی اگرچہ ارادہ کریں یا نہ کریں تو کر بھی لیں تو پھر بھی کہتے ہیں مطلب نہیں ہوگا۔ کیوں، وجہ کیا ہے، اس کی بھی انہوں نے وجہ حاشیہ میں بیان کی ہے، کہتے ہیں الا الحائض، الا الحائض کی عبارت انہوں نے نیچے بیان کی ہے، مطلب الا انہ استثنى الحائض والنفساء، تو سوائے مطلب حائضہ کے اور جو حیض والی اور نفاس والی ہوتی ہے، یعنی یہ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جس کو ڈیٹ بھی بولتے ہیں یا منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں ان کے، تو اسی طرح نفاس، ٹھیک ہے، حیض و نفاس مطلب ولادت وغیرہ کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں ناپاکی وغیرہ کے، تو اس وقت جو عورت ہوتی ہے تو اس کے اوپر مطلب نماز ہی فرض نہیں ہوتی، یعنی اس کو نمازیں معاف ہوتی ہیں ایسی حالت میں ان دونوں کو۔ تو اب جب نماز معاف ہے، نہ قضا کے طور پر نہ ادا کے طور پر، کسی طرح بھی ان کے لیے مطلب شرع نہیں ہے، تو لہٰذا جو نماز ان کے لیے معاف ہے تو جو سجدہ ہے تو یہ نماز کا ایک جز ہی ہے، تو جب کل ان کے اوپر معاف ہے تو جو جز ہے وہ بدرجہ اولا ان کے لیے معاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے، کیونکہ یہ نماز وغیرہ کی اہل نہیں ہے، روزہ وغیرہ کی تو الگ بات ہے، یہاں پر نماز کی بات ہو رہی ہے، تو نماز وغیرہ کا جز، جب نماز نہیں ہے تو جز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اگر تلاوت کرتی ہیں، مطلب ویسے تو ان کو منع ہے کیونکہ یہ ناپاک ہوتی ہیں، لیکن بالفرض اگر کسی نے تلاوت کی ہے آیت سجدہ ان میں سے، یعنی یہ جو 4 عورتیں ہیں حائضہ اور حیض اور نفاس والی، تو ان کی تلاوت کی وجہ سے جس نے سنا، ان پر تو واجب نہیں ہوگا کرنے سے بھی، سننے سے بھی کرنے سے بھی، لیکن انہوں نے تلاوت کی تو سامنے والے نے سن لیا تو ان پر لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر سمجھدار بچہ ہے یا کافر ہے، اس نے تلاوت کی، اگرچہ وہ اہل نہیں تھا یعنی کافر، لیکن اس کی وجہ سے بھی لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے سارا انہوں نے مراکل فلاح کے حوالے سے نیچے بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جنبی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی اس کو منع ہے کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بالفرض کرتا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ بھی یہ کلیئر یہی مسئلہ ہوگا۔ اچھا، 2 چیزیں یہ بیان ہوئی، آگے 2 چیزیں اور ہیں، کہتے ہیں والامامہ والمقتدی بہ یا والمقتدی بہ، 2 چیزیں پیچھے بیان ہوئی کہ جنہوں نے سننے کا مطلب اللہ سے، اسی طرح کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی امام اور جو اس کا مقتدی ہے انہوں نے بھی کہتے ہیں ان پر بھی سجدہ تلاوت سننے سے لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوهَا مِنْ غَيْرِهِ، اب یہ پیچھے بیان ہو گیا کہ ان سے بھی لازم نہیں ہوگا، پھر کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوهَا مِنْ غَيْرِهِ سَجَدُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَوْ سَجَدُوا فِيهَا لَمْ تُجْزِهِمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمْ فِي الظَّاهِرِ روایتی، کہتے ہیں اگر انہوں نے سنا، وَلَوْ سَمِعُوا جو جمع کا صیغہ ہے سَمِعُوا،
تو اس کے اندر شامل ہیں یعنی امام اور اس کے جو مقتدی ہیں، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے سنا ہا مطلب اس آیت سجدہ کو سنا کس سے؟ من، یعنی یہ امام اور مقتدی والی جو دو صورتیں ہیں نا، یہ جو تیسری اور چوتھی، اس کی آگے تفسیر کر رہے ہیں. اگر انہوں نے سنا یعنی ان پر کیوں لازم نہیں ہوگا اور وہ کون سی صورت ہے اس کی آگے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوهَا مِنْ غَيْرِهِ، اگر انہوں نے سنا اس آیت سجدہ کو من غیرہ، اپنے سے غیر کو، یعنی اپنے سے علاوہ کو، ضمیر لوٹے گی غیر مقتدی کی طرف. یعنی یہ جو مقتدی ہیں اور امام صاحب ہیں یہ ہیں نماز میں، یعنی امام صاحب نماز میں ہیں اور پیچھے مقتدی ہیں، ان کے علاوہ ایک بندہ الگ طور پر تلاوت کر رہا ہو مسجد میں یا جہاں پر بھی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے آیت سجدہ پڑھی اور انہوں نے سن لی، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ سجدوا بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے اندر تو انہوں نے سن تو لیا لیکن یہ نماز کے اندر کریں گے نہیں، کیونکہ یہ نماز کے اندر لازم نہیں ہوا، یعنی باہر سے لازم ہوا ہے. تو اب کہتے ہیں سجدوا بعد الصلاۃ، یہ نماز کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے. وَلَوْ سَجَدُوا فِيهَا، اور اگر انہوں نے نماز میں کر لیا، یعنی وہ کرنا تو بعد میں چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے نماز کے اندر ہی اس سجدے کو ادا کر لیا، کہتے ہیں فِيهَا لَمْ تُجْزِهِمْ، تو یہ ان کو کافی نہیں ہوگا، یہ کفایت نہیں کرے گا، ان کو یہ کافی نہیں ہوگا. وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا پھر اس طرح کی نماز باطل ہو جائے گی؟ کیونکہ نماز کے بعد جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ انہوں نے نماز کے اندر کر لیا، تو کیا ان کی نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہوگی؟ کہتے ہیں وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمْ، تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ظاہر روایت یعنی جو صحیح ظاہر روایت قول ہے، بہترین تھینڈنگ قول ہے، تو کہتے ہیں اس کے مطابق ان کی جو نماز ہے وہ فاسد بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز کا ایک مطلب ایک عمل تھا، یعنی نماز کے اندر ہی مطلب سجدہ کرتا ہے، تو وہ اگرچہ اس نے بعد میں کرنا تھا یہ سجدہ تلاوت، لیکن چونکہ نماز والی شکل نماز کی ہی قسم ہوتی ہے جو سجدہ کرنا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اب نماز کے بعد کیوں کریں گے؟ اب ایک یہ ہے کہ نماز سے ہٹ کر، یعنی یہ نماز میں ہیں تو نماز کے بعد کسی نے تلاوت کی، اس وجہ سے ان کے اوپر لازم ہوا، تو اب نماز مانے ہے، کیونکہ نماز کے اندر ان کے لیے وہ نہیں ہوا، نماز سبب نہیں بنا نماز کے اندر تلاوت کرنا، باہر سے آیا. تو اب جب نماز مکمل ہوگی، اب معنی ختم ہو گیا، تو اس لیے نماز کے بعد کریں گے. اب یہ 4 صورتیں تھیں، عورتوں پر کسی صورت میں بھی نہیں ہے، اور یہ جو 2 صورتیں تھیں امام اور مقتدی والی، تو یہ ہے کہ نماز کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے. نماز کے اندر نہیں کریں گے، اگر کر لیا تو وہ نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. یہ ساری آپ نے سماعت کر لی. اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وَتَجِبُ بِسِمَاعِ الْفَارِسِيَّةِ إِنْ فَهِمَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فارسی یعنی غیر عربی زبان کے اندر کسی نے آیت سجدہ پڑھی سنی، تو اس پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا. ان فَهِمَهَا، اگر اس نے اس کو سمجھا، یعنی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ آیت سجدہ ہے، تو اس صورت میں اس پہ کیا ہو جائے گا؟ آیت سجدہ لازم ہو جائے گا، سجدہ تلاوت. علی المعتمدی کا مطلب ہے کہ معتمد روایت کے مطابق، یعنی اس کے اندر اور بھی روایتیں ہیں لیکن جس پر اعتماد ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اگر سنے گا اور سمجھے گا تب لازم ہوگی. تو معتمد سے پھر مفہوم مخالف یہی سمجھ آیا کہ بعض روایتوں میں ہو سکتا ہے یوں بھی ہو کہ سننے کی قید نہ ہو، یعنی بس اس نے سن لیا غیر عربی میں تو اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، جس طرح کے پیچھے گزرا مطلقاً. اب آگے ایک اور بات بڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں وَاخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي وُجُوبِهَا بِالسِّمَاعِ مِن نَائِمٍ أَوْ مَجْنُونٍ. یہاں سے بہت زبردست مسئلہ، اور یہ بھی بعض کا تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ درپیش ہو جائے. کہتے ہیں تصحیح مختلف ہے. تصحیح کا میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ اس میں استعمال ہوا ہے لفظ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 قول ہوں، 2 میں سے ایک کو صحیح قرار دینا یہ تصحیح کہلاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تصحیح مختلف ہے. کس میں تصحیح مختلف ہے؟ کہتے ہیں فی وجوبہا بالسماع، یعنی سامع پر جو وجوب ہے سماعت کے ذریعے، یعنی من نائمن او مجنون، یعنی سونے والا یا مجنون، ایک پاگل ہے اور اس نے تلاوت کی، تو ان کے تلاوت کرنے کی وجہ سے کسی نے سنا، تو اس سننے کی وجہ سے کسی پر تلاوت سجدہ آیت سجدہ جو سجدہ تلاوت لازم ہوگا یا نہیں، اس میں تصحیح مختلف ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً بندہ کر لے. یعنی اس میں اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں واجب، کوئی کہتا ہے واجب ہے، تو بہتر یہ کہ بندہ احتیاطاً کر لے، تاکہ اگر کرتا ہے تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، ایک عمل ہو جائے گا. اگر نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے بندہ اس سے رہ جائے، تو لہذا کر لیتا ہے تو اس میں گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں اس تصحیح مختلف ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ کر لے. اچھا، آگے ایک اور بہت زبردست مسئلہ، اور جو طوطے وغیرہ یا پرندے پالتے ہیں تو ان کے لیے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَلَا تَعْجِبُ بِسِمَاعِهَا مِنَ الطَّيْرِ وَالصَّدَى. کہتے ہیں
پرندے اور باز گشت، صدائے باز گشت، یہ صدا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے صدائے باز گشت، مطلب کھلا ایک میدان ہو، ٹھیک ہے، یا اسی طرح بہت بڑی ایک بلڈنگ ہو تو وہ خالی ہو، تو وہاں پر جب بندہ بولتا ہے تو یہ ایک آواز چھائیں چھائیں کرتی ہے، یعنی آواز گونجتی ہے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے صدائے باز گشت، کہ مطلب جو آواز پہاڑوں اور یہ جو گنبد وغیرہ سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے، تو اس طرح اس کے سننے سے کیا سجدہ تلاوت لازم ہوگا، یعنی اسی طرح پرندوں کو بندہ سکھاتا ہے، یا سکھایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پرندے کو مطلب ایک طاقت مل جائے کہ وہ پڑھ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ولا تاجبو، تو سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ کس سے؟ کہتے ہیں پرندے اور صدائے باز گشت سے، وہ آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے آگے ایک بہت زبردست مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر آیت سجدہ ہے، جس طرح تراویح وغیرہ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کرے، کس انداز میں کرے؟ عموماً ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ وہ مطلب جو ہم نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں تو ایک مخصوص انداز ہوتا ہے کہ فوراً وہاں سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کیا اور بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہاں سے 4 صورتیں یہاں پر بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فِي الصَّلَاةِ غیر رکوع الصلاۃ و سجودها، کہتے ہیں کہ آیت سجدہ کو، یعنی سجدہ تلاوت کو، آیت سجدہ کو پڑھا پھر سجدہ تلاوت لازم ہوا، تو کہتے ہیں سجدہ تلاوت کو ادا کیا جائے گا، تو ادا اور سجدہ تلاوت کو ادا کیا جائے گا برکوع، رکوع کے ساتھ، یعنی رکوع کے ساتھ بھی بندہ کر سکتا ہے، او سجود فی الصلاۃ، یا نماز میں کہتے ہیں سجدے میں سے بھی کر سکتا ہے، یعنی نماز کے اندر ہے تو رکوع کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، سجدے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو رکوع ہو اور سجدے کی بات ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ غیر رکوع الصلاۃ، یہ نماز کے رکوع کے علاوہ ہو، وسجودھا، اور نماز کے سجود کے علاوہ، یعنی جو نماز کے لیے آپ نے رکوع کرنا ہے یا نماز کے لیے سجدہ کرنا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ جو سجدہ تلاوت آپ کے اوپر لازم ہوا ہے، تو اگر آپ رکوع سے کرنا چاہتے ہیں، سجدہ سے تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر رکوع سے بھی کرنا ہے تو وہ رکوع نماز کے علاوہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح سجدہ سے کرنا ہے تو وہ سجدہ نماز کے علاوہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے تراویح کے اندر دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں وَيُجْزِئُ، اچھا 2 صورتیں یہاں پر بیان ہوگی کہ رکوع اور سجود ہم نماز میں کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر رکوع نماز کے علاوہ رکوع سے کریں گے تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا، سجدے سے کریں گے تو یہ افضل ہے، ٹھیک ہے، اس سے مطلب جس طرح کرتے ہیں تو یہ افضل ہے، لیکن اس سے بھی ہوتا ہے۔ 2 طریقے یہ ہو گئے۔ اب یہاں سے 2 آگے صورتیں اور بیان کر رہے ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر نماز والا ہی سجدہ کیا ہے یا نماز والا ہی رکوع کیا ہے تو پھر کیسے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، 2 صورتیں پیچھے ہوگی، 2 صورتیں آگے ہیں، انہی میں مرج کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَيُجْزِئُ عَنْهَا رکوع الصلاۃ إِن نَوَاهَا، کہتے ہیں نماز کے رکوع، نماز کا جو رکوع ہے اس سے سجدہ تلاوت کافی ہو جائے گا، لیکن شرط ہے ان نواہا، اگر اس نے اس کی نیت کر لی، یعنی یہ بھول کر یہ جیسے بھی رکوع میں چلا گیا، پھر اس نے کہا کہ یار میں اس کی نیت کر لیتا ہوں جو میرے پر لازم ہوا تھا، تو اب رکوع میں نیت کرنا ضروری ہوگا، تب اس کی طرف سے یہ کفایت کرے گا، لیکن اور سجدے میں جائے تو پھر نیت ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس کا تف ہوگا اسی پر وَيُجْزِئُ عَنْهَا رکوع الصلاۃ وَسُجُودُهَا، ٹھیک ہے، اسی پر فعل پر تف، ٹھیک ہے، اس کا فاعل بنے گا، اور کفایت کرے گا سجودھا، نماز کا سجدہ، یعنی نماز کا سجدہ کفایت کر دے گا۔ وَإِن لَمْ يَنْوِي، اگر جس نے اس کی نیت نہ کی، یہاں پر ہے کہ نیت نہ بھی کرے تو اس سے ادا ہو جائے گا۔ رکوع والی صورت میں تھی کہ اگر جاتا ہے تو پھر نیت کرنی پڑے گی کہ میں اس میں مرج کر رہا ہوں، یعنی آیت سجدہ جو پڑھی تھی میں نے اس کا سجدہ تلاوت یہاں پر میں ادا کر رہا ہوں رکوع کے اندر، اس طرح اس کے لیے پھر یہ کافی ہوگا۔ یہ 4 صورتیں کلیئر ہو گئیں، لیکن اس میں ایک شرط لگا رہے ہیں، یہ رکوع کے اندر یا دیگر جو کرنا ہے، کہتے ہیں اذا لم ينقطع فور تلاوتی باکثر من آیتین، کہتے ہیں جب کہ منقطع نہ ہو فور تلاوتی، تلاوت کا جوش، فور مطلب فوراً، جس طرح تھا نا فور، تیزی یا جوش، ٹھیک ہے، یا ایک روانگی جو ہے تلاوت کی، یا ایک جو انداز ہوتا ہے، تو کہتے ہیں باکثر من آیتین، 2 سے زیادہ آیات پڑھنے کی وجہ سے تلاوت کا جوش ختم نہ ہوا، مطلب 2 سے زیادہ تلاوت اگر آپ نے کر لی ہے تو پھر یہ صورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس سے کم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس شرط کو بھی۔ اب یہاں پر جو اذا انقطع فور تلاوتی ہے، تو یعنی یہ جو اس کے اوپر تنبیہ مہم، یہ بہت ایک اہم تنبیہ تھی، ٹھیک ہے، یہ اسی حاشیہ 255 صفحہ جو ہے مکتبۃ مدینہ کتاب میرے پاس، اس کا یہ پورا صفحہ نیچے دیا ہوا ہے، اسی طرح اگلے صفحے پر بھی 4-5 لائنیں ہیں،
تو یہ ایک بہت ہی اہم یہاں پر گفتگو تھی جو یہاں پر مناقب الفلاح کے اندر تو ماتی نے لکھی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی تعارف کرایا مناقب الفلاح تحاوی وغیرہ تحتاوی اسی طرح دیگر چیزیں۔ تو اب یہ جو تنبیہ مہم ہے یہ ایک اہم جو تنبیہ تھی وہ اس لیے یہاں پر انہوں نے محذوف کر دی متن میں سے، کیونکہ یہ ایک ڈیفیکلٹ تھی اور ایک اہم بحث تھی، اہم تو تھی لیکن مشکل تھی۔ اور یہ جو نور رضا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ابتدائی طلباء ہوتے ہیں تو فقہ کی ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اب وہ بحث تھوڑی سی ٹف تھی تو اس لیے انہوں نے یہاں سے اس کو نیچے لے آئے، اور پھر انہوں نے یہ جو اصول کی کتب ہیں یعنی اصول فقہ وغیرہ تو اس کے اندر جو قیاس کا باب آتا ہے تو وہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ پڑھایا جائے گا، وہاں پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے بہت زبردست مسئلے بیان کر رہے ہیں کہ عموماً یہ جو مسائل ہیں یہ بندہ جب تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت اس کی حاجت پڑتی ہے۔ بہت ہی زبردست مسئلے آپ سماعت کریں کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ رہے گا اس کا۔ کہتے ہیں وَلَوْ سَمِعَ مِنْ إِمَامٍ فَلَمْ يَأْتَمَّ بِهِ أَوْ يَأْتَمَّ فِي رَكَعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْأَزْهَرِ۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے امام صاحب سے آیت سجدہ سنی، یعنی آیت سجدہ سنی لیکن یہ نماز میں نہیں تھا، کہتے ہیں فلم یأتم بہ، اور بالکل بھی اس نے امام صاحب کی ابھی اقتداء نہیں کی تھی، یا پھر کہتے ہیں اقتداء تو کی ہے لیکن جس میں امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی جس رکعت میں، یعنی پہلی میں پڑھی تھی تو اس نے اس میں تو امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہوا بلکہ دوسری رکعت میں شامل ہوا، یعنی کیونکہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں 2 کر کے یہ جو تراویح، تو دوسری رکعت میں یہ شامل ہوا۔ کہتے ہیں او اتم فی رکعت اخری، یا پھر دوسری رکعت میں اس نے اقتداء کی سجدہ خارج صلاتی، تو کہتے ہیں اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ نماز سے باہر، کیونکہ امام صاحب نے تو رکوع سجدہ کر لیا آیت سجدہ، اب یہ تو کر نہیں سکتا، تو کہتے ہیں مطلب نماز کے اندر، تو کہتے ہیں یہ نماز سے جب فارغ ہو جائے تو اس وقت یہ آیت سجدہ ادا کرے، اور اظہر قول یہی ہے۔ وَإِنْ اعْتَمَّ قَبْلَ سُجُودِ إِمَامِهِ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ سُجُودِهَا فِي رَكَعَتِهَا صَارَ مُدْرِكًا لَهَا حُكْمًا فَلَا يَسْجُدُهَا أَصْلًا۔ یہاں سے ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر اس نے اقتداء کی اپنے امام کے سجدہ کرنے سے قبل تو لَهَا سَجَدَ مَعَهُ، تو پھر کہتے ہیں یہ امام صاحب کے ساتھ سجدہ کر لے، یعنی جب شرط پائی جا رہی ہے یعنی ابھی امام صاحب کے ساتھ ہی ہے تو جب امام کر رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ کر لے گا۔ مثال کے طور پر ابھی یہ آیا امام صاحب آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی وقت امام صاحب کے شامل ہو گیا، یا اس نے ابھی اس وقت تو آیت میں شامل نہیں ہوا لیکن امام صاحب جب پڑھ چکے اب وہ رکوع کرنے جا رہے ہیں، یعنی سجدے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی شامل ہوا تو یہ بھی فوراً امام صاحب ساتھ پیچھے چلا جائے سجدہ کرنے کی طرف۔ اسی کی یہاں صورت بیان ہوئی کہ ان اعتم قبل سجود امامہ، کہ اگر اس نے اپنے امام صاحب کے سجدہ کرنے سے پہلے اقتداء کی تو کہتے ہیں لہا ساجدہ معہو، تو یہ امام صاحب کے ساتھ کیا کرے، سجدہ کرے۔ فَإِنْ اقتداء بِهِ بَعْدَ سُجُودِهَا، پھر اس کی الٹ صورت ہے کہ اگر اس نے اقتداء تو کی ہے لیکن امام صاحب اتنی دیر میں سجدہ کر کے واپس آ چکے تھے اپنی قیام کی طرف، کہتے ہیں فی رکعتہا، یعنی اسی رکعت میں شامل ہو گیا امام صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اب کیا کرے، تو کہتے ہیں اب یہ مدرک اللہ حکمن، تو کہتے ہیں یہ اب یہ پانے والا ہو گیا، سارا مطلب ہو گیا فعل ناقصہ میں سے مدرکن پانے والا، کس کو، لہا مطلب سجدے کو، اس سجدے کو گویا کس نے پا لیا، ٹھیک ہے، حکمن یعنی حکمی طور حقیقی طور پر اگرچہ اس نے سجدہ نہیں کیا لیکن حکمی طور پر اس نے گویا کہ سجدہ کر لیا، پا لیا، فلا یسجدھا اصلا، تو اب یہ دوبارہ امام صاحب کے سجدہ نہ کرے، ایک تو نماز میں نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب امام صاحب کی مخالفت ہوگی کیونکہ امام صاحب نے پہلے کر لیا، اور نماز کے بعد بھی نہ کرے، جس طرح پہلی 2 صورتیں اوپر پڑھی نا پہلی لائن میں کہ وہاں تھا کہ بعد میں کرے، تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر نہیں بعد میں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیوں، کیونکہ یہ نماز والا سجدہ تھا، یعنی نماز کے اندر تلاوت ہوئی ہے تو لہٰذا یہ باہر کرے گا تو یہ نماز والے سجدے کو بعد والا کرنا قرار پائے گا، لہٰذا درست نہیں ہے، تو لہٰذا چوتھی صورت میں کہتے ہیں کہ نماز یعنی نماز کے اندر اسی رکعت میں بعد میں ملا سجدہ کرنے کے بعد، تو لہٰذا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہتے ہیں کہ بندہ جب مثال طور امام صاحب رکوع میں ہو تو بندہ پیچھے سے آئے اور رکوع میں جا کے شامل ہو جائے تو وہ بندے کو پوری رکعت مل جاتی ہے، پوری رکعت مل گئی یعنی جس میں رکوع کو پایا، تو لہٰذا وہ تلاوت جو بھی امام صاحب نے کی ہے یعنی سورہ فاتحہ سورت ملانا، تو یہ نمازی جو پیچھے رکوع میں ملا ہے تو جب وہ رکوع میں آنے کی وجہ سے ساری صورت کو پا لیتا ہے یعنی قرات وغیرہ کو، تو اسی طرح یہاں پر جب اس نے اس رکعت کو پا لیا تو گویا کہ اس نے سجدے کو بھی پا لیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں سے آگے اگر یہ رہ جائے آیت سجدہ نماز کا جو پڑھنا تھا، سجدہ تلاوت کرنا تھا، تو وہ اگر نہیں کیا تو پھر کیا صورت ہے، ٹھیک ہے، کیا قضا کی جائے گی، کیا مسئلہ ہوگا، تو کہتے ہیں وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاةُ خَارِجَهَا وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ عَادَ، اچھا لدہ وَلَمْ تُقْضَ الصَّلَاةُ خَارِجَهَا، کہتے ہیں صلاتیہ تو اس سے مراد ہے نماز والا،
ٹھیک ہے، صلاۃ یعنی نماز والا سجدہ، تو کہتے ہیں نماز کا سجدہ تلاوت جو ہے اس کی قضا نہیں کی جائے، وَلَمْ تُقْضَى، قضا نہیں کی جائے گی الصَّلَاةُ نماز والے سجدے کی، نماز والا سجدہ تھا تو اس کو آپ نے نہیں ادا کیا تو دوبارہ اس کی قضا نہیں کی جائے گی خارجہ نماز کے باہر۔ لیکن اگر یہ جان بوجھ کر آپ نے چھوڑا ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر توبہ تو لازم ہوگی، لیکن اس کی دوبارہ قضا نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھنا آپ نے کہ نماز والی صورت ہے، نماز میں ہوا تھا، نماز میں نہیں کیا، رہ گیا، تو اب کیا ہوگا، اب سچی توبہ ہوگی، ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کر کیا تھا تو۔ بہرحال اس طرح عموماً تراویح میں بھی دیکھنے کو ایک دفعہ ملا تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس طرح اگر امام صاحب سے ایک دفعہ رہ گیا تھا تو انہوں نے بعد میں اس کی قضا کی تھی، تو یہ آپ نے جو مسئلہ پڑھ لیا تو یہ اس مسئلے کے یہ جو انہوں نے کیا نمازیوں نے اس کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ نماز کے اندر جان بوجھ کر کیا چھوڑا ہے تو پھر توبہ کر لیں، قضا نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال اب یہ جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ صرف ایک کتاب کو دیکھ کر نہیں ہوتا، بعض کا پھر دیگر کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، بعض عرف دیکھنا پڑتا ہے اور بعض متفق علیہ مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب اس پر عمل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے مسائل ہیں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی شروع کتاب میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے جب مسائل آتے ہیں تو ان کو ایک طرف سے دیکھ کر عمل کرنا شروع نہیں کرنا دینا چاہیے، بلکہ اس کو دونوں طرف سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آگے والا سبق ہم پڑھیں گے سجدہ شکر کا، تو وہاں پر بھی بہت زبردست اختلاف ہے، تو وہ بھی آپ نے اسی منظر میں رکھنا ہے کہ پوچھ کر اپنے اساتذہ سے جو علماء مفتیان کرام ہیں تو ان سے مشورہ کر کے کہ یہ ہم نے مسئلہ پڑھا ہے تو اس پر کیا عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال آگے بڑھیے، کہتے ہیں وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ أَعَادَ فِيهَا سَجَدَ أُخْرَى وَإِن لَّمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ فِي ظاہر روایہ۔ اچھا، بہت زبردست مسئلہ کہ بندہ تلاوت ایک کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سجدہ تو کر لیا، پھر اسی آیت کو دوبارہ پڑھا تو کیا دوبارہ کرے گا؟ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پہلا نہیں کیا تھا، دوبارہ اسی آیت کو پڑھا تو کیا دو کرے گا، یہ کرے گا؟ کہتے ہیں وَلَوْ تَلَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ أَعَادَ فِيهَا سَجَدَ أُخْرَى، کہتے ہیں اگر کسی نے تلاوت کی نماز کے باہر، خارج صلاتی نماز کے خارج میں یعنی نماز کے باہر کسی نے تلاوت کی، فسجدہ تو اس نے سجدہ تو کر لیا، ثم اعاد فیہا پھر نماز ادا پڑھی اسی جگہ کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے، پھر اعاد پھر اسی کو دہرایا، یعنی جو سجدہ اس نے آیت سجدہ پڑھنے کے ساتھ سجدہ کیا تھا پہلے اسی آیت کو بالکل اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، یعنی اسی مجلس میں نماز پڑھی اور اسی آیت کو لٹایا، اسی کو دوبارہ پڑھا، کہتے ہیں سجدہ اخرى، تو دوسری کو یعنی دوبارہ اب سجدہ کرے گا سجدہ اخرى، تو اب پہلا سجدہ کافی نہیں ہوگا اگرچہ اسی جگہ پر پڑھا ہے اسی آیت کو پڑھا ہے، لیکن کہتے ہیں نماز کے اندر جو اس نے اسی آیت کو پڑھا ہے اس کے لیے سجدہ کیا کرے، سجدہ اخرى، دوسرا سجدہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کے باہر جو سجدہ تھا وہ تھا ادنا صورت کا، یعنی اس کی کیفیت ادنا تھی، ٹھیک، یوں کہہ لے کمزور تھا، اور نماز میں جو ہوتا ہے یہ اعلیٰ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، تو قوی کمزور کے اوپر نہیں رہ سکتا، کمزور جس طرح پہلا تھا تو اس کی بنیاد پر اس کو نہیں قائم کام کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو الٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَإِن لَّمْ يَسْجُدْ أَوَّلًا، اگر اس نے پہلا سجدہ نہیں کیا تھا كَفَتْهُ وَاحِدَةٌ تو اس کو ایک ہی کافی ہو جائے گا، یعنی نماز میں کھڑا ہو گیا، پہلے ایک بڑی آیت سجدہ اس کا سجدہ نہیں کیا، اسی جگہ کھڑے ہو کر اس نے دوبارہ نماز پڑھی، اس کے اندر اسی آیت کو پڑھا، تو اب کہتے ہیں کہ ایک سجدہ کر لے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی نماز میں وہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پہلا سجدہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ قوی ہے تو یہ کمزور کو بھی اپنے دامن میں لے لے گا، ٹھیک ہے۔ فی ظاہری روایتی، یہ ظاہر الروایہ یعنی یہ جو ظاہر الروایہ ہے تو اس کے اندر ہے، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے۔ اب یہاں پر آگے بہت زبردست مسائل بیان کر رہے ہیں مجلس کے، یعنی مجلس کب بدلتی ہے، مجلس کب نہیں بدلتی، یہ ایسے مسائل ہیں کہ یہ ساری زندگی آپ کو کام دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اور شاید ہی آگے آپ کو کہیں دیکھنے کو ملے، جو فی الحال میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے، بعض کا بندے کو مل جاتا ہے زیادہ مطالعہ کرنے سے، تو فی الحال اس طرح اس کو آپ نے اچھی طرح سماعت کرنا ہے، اور آپ نے کتاب کے اندر شروع میں نشانیاں بھی لگا لیا کریں، مثال کے طور پر شروع میں ایک سے صفحہ لگایا کریں جہاں پر اس طرح نوٹس وغیرہ بندہ لکھ لیتا ہے، مثال کے طور پر شروع میں صفحہ لکھ لے کہ جناب صفحہ نمبر 257 پر مثال پر لکھ لے کہ مجلس بدلنے کے احکام، مجلس کب بدلتی ہے کب نہیں بدلتی، اس طرح چھوٹا سا آپ لکھ کر آپ کے صفحہ نمبر لکھ دیں گے تو یہ آپ کو بعد میں کام دے گا۔ اسی طرح دیگر جو آپ کو مسئلہ آپ کے ذہن جو ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس طرح لکھتے چلا جایا کریں۔ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، یعنی جو یہ کہا نا کہ نماز میں کرے تو وہ پچھلے کا بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی مجلس میں کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ اب یہاں سے وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کمن، یہ ایسے ہی ہے جیسے کمن کر رہا
فی مجلس واحد لا مجلسین، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تکرار کے ساتھ اس کو پڑھا، یعنی اس کو تکرار کے ساتھ پڑھا آیت سجدہ کو ایک مجلس میں، نہ کہ 2 مجلسوں میں. یعنی ایک مجلس میں اگر بندہ 20 مرتبہ آیت سجدہ پڑھتا ہے، یعنی یہاں میں بیٹھا ہوں، میں 20 مرتبہ ایک آیت کو پڑھتا ہوں، تو پھر ایک مرتبہ ہی سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے، آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے 10 مرتبہ تو ایک دفعہ ہی سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، نہ کہ 2 مجلسوں میں. اگر میں یہاں پڑھتا ہوں 5 مرتبہ اور 5 مرتبہ دوسری جگہ بیٹھ کر پڑھتا ہوں، جو مجلس جس میں بدل جاتی ہے، جیسے کہ صورتیں آ رہی ہیں نا، تو مجلس بدلنے والی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک جگہ پر میں نے 5 مرتبہ پڑھا، دوسری جگہ جا کر پھر میں نے 5 مرتبہ پڑھا، تو اب 2 مرتبہ میں سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر سجدے کے لیے الگ الگ کریں. مثلا تو ایک جگہ بیٹھا ہے تو میں نے 10 مرتبہ پڑھی تو 10 سجدے کروں، یہ قیاس کا تقاضا ہے. لیکن یہ حرج سے بچانے کے لیے یہ پھر اس کے اندر تداخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ تداخل کی بات آپ آگے ہدایہ میں جا کر پڑھیں گے، تو اس طرح یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا. تو کہتے ہیں وَيَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِالْإِنْتِقَالِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ مُصَدِّيًا وَبِالْإِنْتِقَالِ مِنْ غُسْلٍ إِلَى غُسْلٍ وَعَوْمٍ فِي نَهْرٍ أَوْ حَوْضٍ كَبِيرٍ فِي الْأَصَحِّ. یہاں تک صورتیں بیان ہوئی کہ جن کی وجہ سے مجلس بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، مجلس بدل جاتی ہے مطلب کہ وہی صورتیں جو بھی میں نے مثالیں دی نا، کہ ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے وہ آیت سجدہ وغیرہ پڑھی تو لازم ہوگا. تو یہ جو صورتیں مجلس والی بدلنے والی ہیں، تو اس میں آپ عمل کریں گے، دوسری مجلس میں چلے جائیں گے تو آپ کی وہ کیا ہو جائے گی، مجلس بدل گئی. تو لہٰذا آپ اگر وہاں پر جا کر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے ایک علیحدہ جگہ پر پڑھی، تو لہٰذا اس کے لیے سجدہ تلاوت علیحدہ ہوگا. تو یہاں پر یہی ہے، کہتے ہیں مجلس بدل جاتی ہے اس مجلس سے منتقل ہونے کی وجہ سے، بالانتقالی منتقل ہونے کی وجہ سے، انتقال کی وجہ سے، من ہوز میں لوٹے گی مجلس کی طرف. یعنی مجلس بدل جاتی ہے مجلس سے انتقال کی وجہ سے، یعنی ایک مجلس سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو اس سے بدل جاتی ہے. اب اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُصَدِّيًا، اگرچہ تانا بنتے ہوئے ہو. وَلَوْ مُصَدِّيًا، صدّا یہ لفظ ہوتا ہے یہ تانا بننا، یعنی جس طرح پہلے یہ جو کام کرتے تھے بننے والا، تو یہ ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا. فیس منا آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کو سرچ مار سکتے ہیں یوٹیوب پر، آپ کو کوئی ویڈیو مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے. تو اس طرح وہ چلتے پھرتے نا یہ بنا کرتے تھے. تو یہ پورا ایک ان کا اس طرح گویا کہ یوں سمجھے مشین ہوتی تھی. تو اس طرح جو ان کا وہ ہاتھ سے کام کرنے والا سسٹم ہوتا تھا، تو یہ یوں کرتے کرتے ادھر جاتے، پھر ادھر سے ادھر آتے. تو یہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُصَدِّيًا، اگرچہ تانا بنتے ہوئے، یعنی یہ آپ اپنی مجلس سے منتقل ہوئے. مثال کے طور پر آپ وہ جو کام کرتے ہیں بننے والا، ادھر سے اس نے تلاوت کی، پھر چلتے چلتے ادھر گیا، تو پھر یہ آیا تو یہ اس کی مجلس چینج ہو گئی ہے، تو اب یہ دوبارہ پڑھے گا تو اس کے اوپر یہ دوبارہ سجدہ لازم ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی مجلس نہیں چینج ہوئی، بلکہ مجلس چینج اب ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر سجدہ تلاوت اتنے بڑھتے چلے جائیں گے. یہاں پر دوسری مثال ایک اور دے رہے ہیں، کہتے ہیں اسی پر عطف کرتے ہوئے کہ وَيَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ بِالْإِنْتِقَالِ مِنْ غُسْلٍ إِلَى غُسْلٍ، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی کی طرف انتقال کی وجہ سے مجلس بدل جاتی ہے. یعنی ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں ہیں، تو اس طرح اس کے جو شاخیں وغیرہ ہیں تو مختلف جگہ پر چینج ہوگا نا، تو اس کی یہ چینج ہوتی چلی جائیں گی. وَأَوْمٍ فِي نَهْرٍ أَوْ حَوْضٍ كَبِيرٍ فِي الْأَصَحِّ، اصح قول کے مطابق کہتے ہیں نہر میں یا بڑے حوض میں یا نہر میں. اوم کہتے ہیں سباہا، نیچے معنی نے بیان کیا، سباہا مطلب تیراکی، تیرنا، یعنی بڑی نہر میں یا حوض کبیر میں اس نے تیرا. ٹھیک ہے، سوئمنگ کی، تو اس طرح بھی اس کی یہ جو مجلس ہے وہ چینج ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا اس طرح تلاوت اگر اس صورت میں کرتا ہے تو اسی طرح اس کے سجدے تلاوت بڑھتے چلے جائیں گے. اب یہ جو صورتیں تھیں 3-4 یہ تھی کہ مجلس بدل جاتی ہے. اب یہاں آگے جو تقریباً 12 صورتیں بیان کر رہے ہیں جن میں مجلس تبدیل نہیں ہوتی، یعنی ان میں سے اگر کوئی کام کیا ہے تو پھر اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں آپ اسی آیت سجدہ کو، تو سجدہ تلاوت دوبارہ لازم نہیں ہوگا، اسی ایک کو آپ کو کافی ہوگا. فرماتے ہیں کہ وَلَا يَتَبَدَّلُ بِالزَّوَائِلِ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ وَلَوْ كَبِيرًا، کہتے ہیں زوایا یہ زاویہ کی جمع ہے، یعنی کونے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں گھر کے اور مسجد کے مختلف کونوں میں جانے کی وجہ سے بھی مجلس تبدیل نہیں ہوتی. ولو کبیرن، اگرچہ مسجد کبیر ہو. مسجد کبیر پھر اس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا کے اندر جو میرے بھی معلومات میں مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام شریف، ٹھیک ہے، ان دو کے بارے میں تو مجھے ہے کہ یہ مسجد کبیر کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، بقیہ دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اب الگ بھی آپ کو مسجدیں مل سکتی ہیں. جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کے مطابق یہی 2 مسجدیں ہیں جو مسجد کبیر کے اندر ہیں، بقیہ مسجد صغیر کے اندر شمار ہوتی ہیں. اچھا جی، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ مختلف کونوں میں جانے سے سجدہ جو آپ کی مجلس نہیں بدلے گی. اچھا، ولو کبیرن، اچھا ولا بسیر سفینۃ،
اور نہ کشتی کے چلنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مطلب مجلس چینج ہوگی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مجلس جو کشتی ہے اس کے اندر تو یہ بیٹھا ہوا ہے، کشتی کی حرکت نیچے سمندر کے لحاظ سے بدل رہی ہے، لیکن یہ جو اپنی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجلس اس کی گویا کہ اس کی جگہ رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ سمندر کی سطح بدل رہی ہے، پانی بدل رہا ہے وہاں نیچے سے، تو لہٰذا اس طرح کہتے ہیں اس کے چلنے، کشتی کے چلنے کی وجہ سے بھی یہ نہیں ہوگا. ولا بھی رکعتین و بھی رکعتین، اسی طرح کہتے ہیں 1 یا 2 رکعتیں پڑھنے سے بھی مطلب آپ کی مجلس چینج نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے آیت سجدہ پڑھی، پھر 1 یا 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ نے دوبارہ بیٹھ کر یا جیسے بھی اس کو آپ نے تلاوت کر لی آیت سجدہ، تو آپ 2 سجدے نہیں کرے گا بلکہ 1 ہی کرے گا، کیونکہ مجلس تبدیل نہیں ہوئی. ایک مجلس میں چاہے آپ 100 مرتبہ تلاوت کر لیں ایک آیت کو تو وہ 1 ہی کرنی پڑے گی. تو یہاں پر اسی طرح وشربتن، ٹھیک ہے، اب اس کا بھی عطف اسی طرح وبی رکعتین، اسی طرح وبی شربتن و اکلی لقمتین، اسی طرح 1-2 گھونٹ پینا، اسی طرح 1-2 لقمے کھانا، ٹھیک ہے. وہ مشی خطوتین، خطوہ کہتے ہیں 1 قدم چلنا، خطوتین 2 قدم چلنا، اسی طرح 1-2 قدم چلنے کی وجہ سے بھی نہیں ہوگا. ولا باتکائن، اور اسی طرح تکیہ لگانا یعنی ٹیک لگانا، اس سے بھی نہیں ہوگا. وقعود، اور اسی طرح یہ اس کا عطف ہوگا ولا پر، ولا باتکائن ولا بقعود ولا بقیام، ٹھیک ہے، ولا برکوع، اسی طرح آگے کہتے ہیں نہ ٹیک لگانے کے ساتھ، اسی طرح نہ بیٹھنے کے ساتھ، اسی طرح نہ قیام یعنی کھڑا ہونا، نہ رکوب یعنی سوار ہونا، تو سوار ہونے سے بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا. وَنُزُولٍ فی محلی تلاوتی، اور اپنی تلاوت کی جگہ پر اترنا، اس سے بھی سجدہ تلاوت یہ مجلس چینج نہیں ہوگی. مثال کے طور پر تلاوت کر رہا تھا، پھر ایک جگہ جہاں پر اس کی تلاوت ختم ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو بھی ہے نا محل تلاوت، اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر اس کی تلاوت ختم ہوئی اس جگہ سے نیچے جا کے اترا، کہتے ہیں وہاں اس سے بھی نہیں ہوگی مجلس چینج. ولا بسیر دابتہ مصلیًا، اور نہ اس کی دابہ یعنی جانور کے چلنے کی وجہ سے مصلیًا نماز پڑھنے کی حالت میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، تو اس طرح بھی جانور کے چلنے کی وجہ سے مجلس چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں تھیں اس کی مجلس کے چینج نہ ہونے کی. اوپر 2-3 صورتیں تھیں مجلس کے چینج ہونے کی. یہ بہت زبردست مسئلہ ہے، اس کو آپ نے صحیح طرح ازبر کرنا ہے، اور یہ پیپر میں بھی اکثر سوال آتا ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ بِتَبْدِيلِ مَجْلِسِ وَقَدْ اتَّحَدَ مَجْلِسُ التَّالِي لَا بِعَكْسِهِ عَلَى الْأَصَحِّ. بہت زبردست مسئلہ کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، یعنی ایک بندہ ہے ایک مجلس میں، ایسی مجلس میں جو مجلس تبدیل نہیں ہو رہی، اور دوسرا بندہ جو سننے والا ہے وہ ایسی حالت میں ہے کہ مجلس چینج ہو رہی ہے اس کی. تو اب ادھر سے بندہ تلاوت کرتا ہے جو ایک مجلس میں ہے، دوسرا ہے جس کی مجلس بار بار بدلتی ہے، تو اب اس کے اوپر سجدہ تلاوت زیادہ لازم ہوں گے یا ایک. اسی طرح اس کا الٹ ہوگا. تو یہاں پر یہی مسئلہ کہتے ہیں مجلس کی تبدیلی کی وجہ سے سامع پر وجوب متکرر ہو جاتا ہے، یعنی وَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ، اور جو وجوب ہے یعنی سجدہ تلاوت کا واجب ہونا یہ متکرر ہو جاتا ہے، یعنی تعداد میں بڑھ جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، کثیر ہو جاتا ہے. عَلَى السَّامِعِ، سننے والے پر. کس وجہ سے کہتے ہیں بِتَبْدِيلِ مَجْلِسِهِ، اس کی مجلس کی تبدیلی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیسے کہتے ہیں وَقَدْ اتَّحَدَ مَجْلِسُ التَّالِي، حالانکہ تالی یعنی تلاوت کرنے کے والے کی مجلس ایک ہے، یعنی تلاوت کرنے والا ایک مجلس میں ہے، سننے والا مجلس اس کی تبدیل ہو رہی ہے، تو اب سننے والے کا ہی لازم ہوگا، یعنی اسی کو دیکھ کر مسئلہ لگایا جائے گا. اس کی مجلس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ بار بار اس آیت کو سن رہا ہے، تو لہٰذا اس کی تلاوت کی وجہ سے سجدے زیادہ لازم ہوتے چلے جائیں گے. لا بعکسہ علی الاصح، نہ کہ اس کے عکس کی وجہ سے، یعنی اس کا الٹ کریں تو اس صورت میں نہیں. مطلب الٹ کیا ہوگا؟ پیچھے تھا کہ پڑھنے والا ایک جگہ پر ہے، اب یہاں پر اس کا الٹ کر لیں کہ پڑھنے والے کی مجلس تبدیل ہو رہی ہے اور سننے والا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب سننے والے پر ایک ہی لازم ہوگا، پڑھنے والے پر زیادہ لازم ہوتے چلے جائیں گے اسی حساب سے. اب یہاں سے آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ تلاوت کر رہا ہو اور وہ سجدہ تلاوت ادا کرنا نہ چاہتا ہو تو وہ اس آیت کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. اسی طرح اس کا الٹ مسئلہ کہتے ہیں وَقُرِئَ أَن يَقْرَأَ سُورَةً وَيَدَعَ آیَةَ السَّجْدَةِ لَا عَكْسُهُ. کہتے ہیں مکروہ ہے سورت کو قرات کرنا اور آیت سجدہ کو چھوڑنا. مکروہ ہے کہ یعنی کہ سورت کو تلاوت کرے اور آیت سجدہ کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ تلاوت کرتا ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا، تو پھر وہ آیت سجدہ ادا نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کو چھوڑ دے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے
کہ سجدہ ایک عبادت ہے اور عبادت سے بیزاری کرنا یا دل کو تنگ کرنا تو یہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن کہتے ہیں وَلَكِنْ نَدُوبَ دَمُّ آیَةٍ أَوْ أَكْثَرُ إِلَيْهَا، کہتے ہیں اور لیکن بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ایک آیت کو ملا لے، ٹھیک ہے۔ اچھا سوری، پیچھے میں نے وضاحت نہیں کی لا اکسو کی، اسی لیے مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو پیچھے بیان ہوا کہ سورت پڑھ رہا ہے اور آیت سجدہ چھوڑتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن کہتے ہیں لا اکسو، اس کا عکس مکروہ نہیں ہے۔ عکس کیا ہے؟ مطلب ساری تلاوت نہیں کرتا کسی سورت کی یا پورے قرآن پاک کی، بلکہ صرف جو آیات سجدہ ہیں یعنی 14 آیات، کیا ان کو پڑھ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ پڑھ سکتا ہے لا اکسو، یہ اس کا الٹ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ ساری 14 کی 14 جو آیات ہیں ان کو اگر پڑھتا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ اس باقاعدہ اس کی فضیلت بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کروں گا سجدہ شکر کے باب میں۔ تو وَنَدُوبَ دَمُّ آیَةٍ أَوْ أَكْثَرُ إِلَيْهَا أَوْ أَكْثَرَ سوری دَمُّ أَكْثَرَ، اور کہتے ہیں مستحب، یعنی آپ نے الگ الگ 14 صورتیں پڑھنی ہیں تو یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مستحب بہتر یہ ہے کہ آپ اس آیت سجدہ کے ساتھ ایک یا دو آیتیں اور ملا لیں، ٹھیک ہے۔ وَنَدُوبَ إِخْفَاؤُهَا عَنْ غَيْرِ مُتَأَهِّبٍ لَهَا، کہتے ہیں کہ اخفاؤها ہاں مطلب اس آیت سجدہ کو، آیت سجدہ کو کہتے ہیں آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ کس سے کہتے ہیں؟ ان غیر متأہب، اس شخص سے جو آیت سجدہ یعنی سجدے کے لیے تیار نہیں ہے، ان غیر متأہب اللہ، جو سجدے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی جس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، اور تجربہ ہے، تو اس لیے آپ کہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے آہستہ پڑھ لیں۔ وَنَدُوبَ الْقِيَامُ ثُمَّ السُّجُودُ، یہاں سے آداب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آیات سجدہ جب ادا کرتے ہیں تو کیا اس کے ادب و آداب ہیں۔ پھر اسی طرح کی طریقہ بھی آ رہا ہے، کہتے ہیں وَنَدُوبَ الْقِيَامُ ثُمَّ السُّجُودُ لَهَا وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِنْهَا قَبْلَ تَالِيهَا وَلَا يُؤْمَرُ التَّالِي بِالتَّقَدُّمِ وَلَا السَّامِعُونَ بِالْاِسْتِخْفَافِ فَيَسْجُدُونَ كَيْفَ كَانُوا، یہاں سے کہتے ہیں مستحب ہے کہ کھڑا ہو، وَنَدُوبَ الْقِيَامُ مستحب ہے کہ وہ جس نے سجدہ کرنا ہے آیت سجدہ تو وہ کھڑا ہو۔ مثال کے طور پر بندہ بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا تو بیٹھے بیٹھے اگر سجدہ نیچے کر لیتا ہے تو بھی اس کا ہو جائے گا، لیکن ایک پروپر ایک مستحب انداز ہے، ایک انداز طریقہ کار ہے، کہتے ہیں وَنَدُوبَ الْقِيَامُ، اور مستحب ہے کہ وہ کھڑا ہو، پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں ثُمَّ السُّجُودُ، پھر سجدہ کرے، لہا اس آیت کا۔ اب اس کا پھر مزید طریقہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ، اچھا وہ الگ ہے، یہ طریقہ آپ نے سماعت کر لیا کہ کھڑا ہو پھر سجدہ کرے، یہ ہے مستحب، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کا باقاعدہ طریقہ کار آ رہا ہے آخری لائن کے اندر وَكَيْفِيَّتُهَا سے، لیکن آگے والی جو صورت ہے نا وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهَا، اب یہ صورت اس طرح ہے کہ ایک بندے نے تلاوت کی، ٹھیک ہے، تلاوت کی اور سامنے جناب نمازی حضرات یا سننے والے جو ہیں تو وہ سامعین حضرات تلاوت سن رہے تھے۔ اب یہ گویا کہ ایک جماعت کی شکل ہوگی، جس طرح ایک جماعت کراتا ہے امام صاحب تو امام صاحب کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں حقیقی طور پر، یہاں پر حکمی طور پر یہ گویا کہ اس کی ابتدا میں ہے، مثلا ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، پیچھے سننے والے جو 10 بندے ہیں تو یہ ہیں حکمی طور پر اس کے مقتدی، تو اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی ابتدا میں ہی یہ سارا معاملہ کریں گے۔ جیسے اب مسئلہ سماعت کریں، کہتے ہیں وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ مِنْهَا، کہتے ہیں سامع جو سننے والے ہیں تو وہ سجدہ سر نہ اٹھائیں، وَلَا يَرْفَعُ السَّامِعُ رَأْسَهُ، سننے والا اپنے سر کو نہ اٹھائے، منہا سجدے سے، سننے والا سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھائے، کیوں؟ کب؟ کہتے ہیں قبل تالیہا، اپنے تلاوت کرنے سے پہلے، یعنی جو اس کا تالی تھا، جو تلاوت کرنے والا تھا، سجدے آیت سجدہ کا تلاوت کرنے والا تھا، اس نے سجدہ کی ہے تو وہ سجدہ اٹھائے گا، سر اٹھائے گا، تب یہ اٹھائے گا، کیونکہ یہ حکماً ہم نے کہا تھا کہ یہ ابتدا کرنے والا ہے، تو لہٰذا جس طرح حقیقتاً امام صاحب کی جب ہم پیروی میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم امام صاحب کے خلاف نہیں کرتے، اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے ایک بیان کر دیا، اگرچہ یہ حقیقی امام صاحب نہیں ہیں لیکن ایک انہوں نے آداب بیان کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں سننے والا اپنے پڑھنے والے کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھائے نہ۔ اب اسی طرح کے کہتے ہیں وَلَا يُؤْمَرُ التَّالِي بِالتَّقَدُّمِ، کہتے ہیں تلاوت کرنے والے کو حکم نہیں دیا جائے گا اب آگے بڑھنے کا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اگرچہ حقیقی طور پر حکمی طور پر تو یہ ہمارا مقتدا ہی ہے، یعنی اس کی ابتدا کرنی ہے، لیکن اس کو حکم نہیں دیا جائے گا بھائی آپ آگے ہو اور ہم پیچھے صاحب بناتے ہیں، نہیں، یوں نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يُؤْمَرُ التَّالِي بِالتَّقَدُّمِ، تالی کو تلاوت کرنے والے کو آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، وَلَا السَّامِعُونَ، اسی پر عطف، اور نہ حکم دیا جائے گا سامعین کو
کس کا؟ بالاستفافی، صف بنانے کا، صف بندی کا ان کو حکم نہیں دیا جائے گا اور امام صاحب کو یعنی جو تلاوت کرنے والا اس کو آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ فَيَسْجُدُونَ كَيْفَ كَانُوا، تو جس طرح چاہیں وہ سجدہ کرے، فَيَسْجُدُونَ كَيْفَ كَانُوا، تو جس طرح وہ چاہیں وہ سجدہ کریں، کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے سجدے کی شرائط بھی بیان کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر شرائط 6 تساونت شرائط، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس لفظ کو یاد رکھیں، تو کے ساتھ تساونت۔ اب اس کو 6 شرطیں ہیں، یہ اس کا انہوں نے مخفف بنایا۔ تو سے مراد طہارت، سین سے مراد ستر عورت، الف سے مراد استقبال قبلہ، واو سے مراد وقت، نون سے مراد نیت، تا سے مراد تکبیر تحریمہ، تو یہ تساونت، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 شرائط یاد رکھنے کا آسان طریقہ۔ اچھا، کہتے ہیں وشورت لصحتها شرائط الصلاۃ، کہتے ہیں اس کی صحت کی شرائط، اس کی صحت کے لیے نماز کی شرائط کو شرط رکھا گیا ہے۔ وشورتا شرط رکھا گیا لصحتها، اس سجدہ آیت سجدہ یہی سجدہ تلاوت جو ہے اس کی صحت کے لیے شرط رکھا گیا، کس کو؟ شرائط الصلاۃ، نماز کی شرائط کو، یعنی جو نماز کی شرائط ہیں 6 جو بھی میں نے عرض کیا، تساونت، تو اسی کو اس کا مطلب شرط رکھا گیا ہے۔ مگر وہ 6 تھی، لیکن یہاں پر ایک کام ہے، کہتے ہیں الا تحریم آتا، سوائے تحریمہ کے، یعنی یہاں پر تکبیر تحریمہ کہنا شرط نہیں ہے، بقیہ 5 شرطیں ہیں۔ اسی طرح آگے والا سبق جو آ رہا ہے وہاں پر بھی آپ کو بات کام دے گی، سجدہ شکر میں بھی۔ اچھا، اب یہاں سے آگے اس کا طریقہ کار بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَكَيْفِيَتُهَا أَن يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ هُمَا سُنَّتَانِ بِلَا رَفْعٍ يَدٍ وَلَا تَشَهُّدٍ وَلَا تَسْلِيمٍ، کہتے ہیں وَكَيْفِيَتُهَا، اور آیت سجدہ یا سجدہ تلاوت کا جو طریقہ ہے کہ أَن يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، کہ وہ جس نے سجدہ کرنا ہے وہ ایک سجدہ کرے، ایک سجدہ کرے بین تکبیرتین، 2 تکبیروں کے درمیان، یعنی ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر، یعنی بندہ کھڑا ہوا، جس طرح اوپر عرض کیا تھا نا کہ قیام مستحب ہے پھر سجدہ کرنا، تو کہتے ہیں کھڑا ہوا اللہ اکبر، اب یہ کہتا ہوا نیچے چلا جائے سجدے میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل کرنی ہے وہ کرے، پھر کہنا ہے اللہ اکبر، تو یہ کھڑا ہو جانا، اس میں یہ آپ کا پورا سجدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ 2 تکبیریں، ہما سنتانی، ہما سے مراد یہ 2 تکبیریں، کہتے ہیں یہ دونوں تکبیریں جو کہا نا کہ تکبیر کہتے ہوئے جائے، تکبیر کہتا ہوا اٹھے، تو یہ دونوں سنت ہیں۔ اب اس میں کیا نہیں کرنا، کہتے ہیں بلا رفع یدین، یعنی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ اٹھائے کہنا ہے، ولا تشہد، اور نہ آپ نے اس میں تحیات پڑھنی ہے، یعنی تشہد بھی نہیں بیٹھنا، ولا تسلیم، اور نہ آپ نے اس میں سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب یہ نیچے انہوں نے حاشیے میں ایک چیز بیان کی ہے کہ اگر بندہ اس وقت کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر قبلہ رونی ہے یا دیگر جو 5 اس کی شرائط بیان ہوئی، تو اس وقت پھر یہ کیا کرے؟ یعنی تلاوت سجدہ تلاوت اس کے اوپر لازم ہو گیا، لیکن شرط وغیرہ نہیں ہے، کوئی عذر ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت یہ آیت یہ پڑھ لے، یعنی اس وقت یہ دعا پڑھ لے کہ ان یقول سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لے، بعد میں جب اس کو موقع ملے تو پھر آیت سجدہ کی وجہ سے جو سجدہ لازم ہوتا ہے اس کی قضا کر لے۔